بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی ہوئی تو ایک بات خوشی کی تھی کہ میرے گھر میں ایک نند اور ایک ساس کے علاوہ کوئی نہ تھا، مگر میں کیا جانتی تھی کہ میری نند میرے لیے میری زندگی کا سب سے بڑا سبق لے کر آئے گی۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو وہ تب تھا جب میری شادی کی رات تھی اور وہ میرے سرہانے کھڑی تھی، چہرے پر عجیب تاثرات لیے، آنکھوں میں گہرا غم اور کچھ عجیب سی خوشی بھی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی، اس کے تاثرات ہی حیران کرنے والے تھے۔ کیا ہوا ہے نادیہ؟ تم اسلم کی بہن ہو نا؟ جی ہاں، میں ان کی چھوٹی بہن ہوں، لیکن آپ میری بھابھی نہیں، میری بہن بن کر رہیے گا۔ میری نند نے بڑے پراسرار لہجے میں یہ عام سی بات کی تھی۔ ہاں، میں تمہاری بہن ہی ہوں، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ میں نے اسے تسلی دی۔ کہہ تو سبھی دیتے ہیں مگر پھر جب باتیں چھپانے کی باری آتی ہے تو کوئی بھابھی بہن نہیں ہوتی، وہ تو ساس بن جاتی ہے۔ نہیں، تم بالکل فکر نہ کرو، ویسے تمہیں ایسا کیا چھپانا ہے کہ تمہیں میرے تعاون کی ضرورت پڑی؟ نہیں بھابھی، ایسا تو کچھ نہیں۔ یکدم وہ چونک گئی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے اپنی نند کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسلم جب کمرے میں داخل ہوئے تو ان کی نظر اپنی بہن پر پڑی۔ اسلم نے اپنی بہن کو غصے سے دیکھا تھا، حالانکہ بھائیوں کی نظر میں بہنوں کے لیے پیار ہوتا ہے، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ اسلم اسے تیکھی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے اسلم، آپ کو اپنی بہن کا رویہ اچھا نہیں لگتا کیا؟ میں نے ان سے بات ٹٹولنے کی خاطر پوچھا۔ اسلم نے میرے سامنے اپنا دل ہی کھول دیا۔ بس میں تمہیں کیا بتاؤں، عجیب لڑکی ہے یہ، اس سے بچ کر رہنا۔ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، آپ تو اس کے بھائی ہیں۔ میں نے مزید کریدا تو اسلم نے مجھے عجیب سی بات بتائی، کہنے لگے کہ میری اماں میری بہن کی بات زیادہ مانتی ہیں اور ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ یہاں سونے کے لیے آ جائے، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ وہ کوئی چھوٹی بچی تو نہیں کہ اسے اس بات کا پتہ نہ ہو کہ میاں بیوی کو اکیلے تخیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن وہ ایسا کرے گی کیوں؟ میں نے سوال کیا تو میرے شوہر مجھ سے نظریں چرانے لگا۔ یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا، لیکن بس بات اتنی ہے کہ میری بہن ضدی بہت ہے۔ شوہر کی یہ بات میرے دل کو لگی تھی۔ کچھ لڑکیاں واقعی میں ضدی ہوتی ہیں۔ پھر جب تھوڑی دیر تک وہ اندر کمرے میں نہیں آئی، تب تک میرے شوہر نے دروازے کو بند نہیں کیا۔ جب یقین ہو گیا کہ وہ چلی گئی ہے، تب اٹھ کر دروازہ بند کیا اور بولے، اب وہ نہیں آئے گی، کیونکہ میں نے اس کا کافی دیر انتظار کیا۔ شوہر کی باتیں سن کر مجھے عجیب سا لگ رہا تھا، کوئی بہن اپنے بھائی میں اتنی رکاوٹیں کیوں کھڑی کرے گی؟ میری کسی بات کا جواب اسلم کے پاس نہیں تھا، اس لیے میں نے بار بار ان سے سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے بعد ہم راز و نیاز کی باتوں میں گم ہو گئی، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ میری ساس کمرے کے دروازے پر کھڑی ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ میرے باہر نکلتے ہی انہوں نے مجھے ایک سفید رنگ کا دوپٹہ پہنایا اور بولیں، بیٹی میرے کمرے میں آ جاؤ، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے کمرے میں کچھ دیر آؤ، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، مجھے تم سے ایک کام بھی ہے۔ ساس کی بات سن کر مجھے تھوڑی پریشانی تو ہوئی تھی کہ پتہ نہیں میری شادی کے پہلے ہی دن میری ساس مجھ سے کیا کام کروانا چاہتی ہے، لیکن جب میں ان کے کمرے میں گئی تو مجھ سے کہنے لگیں، یہ لو سفید چادر، اسے اوڑھ کر تم جائے نماز پر کھڑی ہو جاؤ۔ جائے نماز پر کھڑی ہو جاؤں، مگر ابھی نماز کا وقت تو نہیں ہے۔ میں نے الجھ کر اب ساس سے پوچھا، ہاں نماز کا وقت تو نہیں ہے، پر تم نماز پڑھ لو گی تو کیا برا ہو جائے گا؟ صبح کے 8 بجے ہیں، اگر تم اشراق کی نماز پڑھ لو تو اس کمرے میں برکت ہو جائے گی۔ بیٹی میں تو یہ چاہتی ہوں، اور بلکہ میرے بزرگوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ دلہن اگر گھر میں آ کر نماز روزے کی پابندی کرے تو اس گھر میں رزق بھی آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ عورت بھی خوش قسمت ہوتی ہے، وہ گھر میں برکت کا سبب بن جاتی ہے۔ ساس کی بات سن کر میں نے ایسا ہی کیا۔ میں باوضو تھی، میری عادت تھی کہ میں اکثر وقت باوضو رہتی اور خدا تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی، درود شریف کی تو کثرت کیا کرتی تھی۔ مجھے اپنی ساس کا یہ رویہ بالکل بھی برا نہیں لگا، بلکہ مجھے اچھا لگا کہ میری ساس کو ان باتوں کا خیال ہے۔ مجھے ایسے ہی مذہبی اور شریف لوگ چاہیے تھے۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور میری نند کمرے میں داخل ہوئی۔
میں نے اسے دیکھا نہیں، لیکن میری ساس نے اسے فوراً سے کمرے سے واپس بھیج دیا تھا۔ پھر میں نے جب سلام پھیرا تو میری ساس میرا ماتھا چوم کر بولی، بیٹی بس تمہارے لیے اب ایک اور کام باقی رہ گیا ہے، اگر تم وہ بھی کر لو گی تو میں ساری زندگی تمہارے ہاتھ چوموں گی، میں تمہارے لیے بہت زیادہ احسان مند رہوں گی۔ میں ساس سے یہ نہ پوچھ سکی کہ وہ مجھ سے مزید کیا کام کروانا چاہتی ہیں۔ میں تو خاموش ہو گئی، لیکن رات کو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میری نند میرے کمرے میں آئی، مجھ سے کہنے لگی کہ امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کمرے سے آئی تھی، پوچھو جا کر کہ کیا کام ہے، کیونکہ میں تھک چکی تھی اس لیے میں ساس کے کمرے تک نہیں گئی۔ واپس آ کر میری نند کہنے لگی کہ امی جان آپ کے لیے شربت بھجوا رہی ہیں، آپ پی لیں، آپ کو بہت اچھا محسوس ہوگا۔ میں نے وہ شربت دیکھا جو کہ نند کے ہاتھ میں تھا، عجیب سا شربت تھا، آج سے پہلے میں نے ایسا شربت پیا نہیں تھا، کالے رنگ کا شربت اور بدبو بھی عجیب سی تھی، لیکن میں یہ پیا کہ شاید کسی پھل کا ہو یا پھر کسی چیز سے پکایا گیا ہو، تبھی مجھے اپنی ساس پر بھروسہ بھی بہت تھا۔ میری نند نے کہا کہ یہ سارا پانی اور شربت انہوں نے دم کر کے دیا ہے، آپ کا پینا ضروری ہے۔ مجبوراً میں نے ایسا ہی کیا، وہ سارے کا سارا گلاس شربت کا میں نے اپنے حلق میں انڈیل دیا، مگر اس کے بعد عجیب سا ہونے لگا کہ جیسے میرے ذہن پر بہت ساری تاریکی چھا گئی ہو اور مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، دل کو کچھ ہو رہا تھا اور پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو نہ جانے کتنے گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں گھبرا کر اٹھی، ادھر ادھر دیکھا تو اسلم بھی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ مجھے پریشانی ہونے لگی کہ میں آخر اچانک ایسے سو کیسے گئی۔ میں تو ایسا کبھی نہیں کر سکتی، کیونکہ میری زندگی میں آج تک ایسا واقعہ ہوا نہیں تھا کہ میں یوں بے فکری کی نیند سو گئی ہوں۔ میں نے اٹھ کر دروازے کو دیکھا، دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، اس کا مطلب جب میں سوئی تو میں ہوش میں نہیں تھی۔ میں اٹھی تو میرے سر میں درد بھی ہو رہا تھا، درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، لیکن میں ہمت کر کے باہر آئی، دیکھا تو میری ساس کے دروازہ بھی بند تھا اور وہاں پر میری نند بھی نہیں تھی۔ میں نے پورا گھر ڈھونڈ ڈالا لیکن گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، جا کر مجبوراً ساس کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے ہلکی سی ہی دستک دی تھی، پھر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں پریشان ہو کر سوچنے لگی کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ پھر یکدم مجھے اچانک سا ڈر لگا۔ میں نے اپنے کمرے کو کنڈی لگا دی تھی، اب میں اپنے آپ کو محسوس کر رہی تھی، لیکن پھر میرا دل تب زور زور سے دھڑکنے لگا جب مجھے غسل خانے سے ہلکی سی آواز آئی، پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں تو یہی سمجھی کہ شاید غسل خانے میں کوئی پانی گر رہا ہے، لیکن جلد ہی مجھے کسی انسان کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر بھاگی، لیکن اتنے میں میری نند پیچھے بھاگتی ہوئی آئی، کہنے لگی بھابھی کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ کے کمرے کے غسل خانے میں تھی، آپ اتنی بھاگ کیوں رہی ہیں؟ اتنی الجھن اور پریشانی میں کیوں ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا، خود کو اس طرح ٹینشن مت دیں۔ یہ بات سن کر میں چپ تو ہو گئی وقتی، کیونکہ رات کے 2 بجے تھے اور میں اگر شور مچاتی تو میری ساس بھی جاگ جاتی۔ میری نند کا رویہ عجیب سا تھا، بڑا ہی پراسرار۔ کہنے لگی کہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، آپ اپنے کمرے میں بے سدھ پڑی تھیں، اسی لیے میں آپ ہی کے کمرے میں آ گئی، آپ کے غسل خانے میں ویسے ہی نہا رہی تھی، مجھے اچھا لگتا ہے یہاں کا پانی ٹھنڈا ہے، اور پھر آپ کی بھی طبیعت خراب تھی، مجھے لگا اگر زیادہ خراب ہو گئی تو مجھے کچھ کرنا پڑے گا، آپ کو ہسپتال لے کر جانا پڑے گا، اسی وجہ سے میں آپ کے کمرے میں رک گئی تھی۔ نند کی بات سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اچھا تم یہاں رک گئی تھیں، لیکن تم نے یہ نہیں دیکھا کہ میں بے ہوش کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ نیند کوئی عام نیند تھی، میں بلا وجہ ایسے نہیں سو سکتی، ضرور کچھ ہوا ہے، لگتا ہے کہ اس شربت سے۔ نہیں بھابھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شربت تو مجھے امی نے دیا تھا، اب آپ ان سے پوچھ مت لینا، ایسا نہ ہو کہ انہیں برا لگ جائے، کہیں گی کہ میری بہو مجھ پر ہی شک کر رہی ہے۔ میری نند کی چوری پکڑنے کا دل تو بہت کر رہا تھا، لیکن خاموش ہو گئی، واپس آ کر اپنے کمرے میں بیٹھی۔ اب تو ویسے بھی 2 بج رہے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی مجھے، لیکن پھر لیٹنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اپنے بستر پر ہی ٹھہر گئی تھی، پچھلے گزرے واقعات کو سوچنے لگی تو مجھے میری نند کا رویہ بہت مشکوک لگا تھا۔ خیر پھر نہ جانے کیسے مجھے نیند آ گئی۔
صبح اٹھی تو میرے شوہر بھی اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر آ چکے تھے۔ گھر آ کر انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، لیکن اپنی اماں کے کمرے سے آنے کے بعد سے وہ بہت بے یقینی کی حالت میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظروں میں میرے لیے بے پناہ سوال تھے۔ لگتا تھا جیسے انہیں مجھ پر کسی بات کا یقین نہیں ہے۔ وہ کبھی عجیب نظر سے دیکھتے تو کبھی کہتے کہ مجھے تم سے کوئی کام ہے، اگر میں تمہیں کبھی کہوں گا تو کیا تم انکار کرو گی؟ میں نے کہا نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ میرے شوہر ہیں، جو کہیں گے میں وہی بات مانوں گی۔ شوہر کی پریشانی ہی مجھے الجھا رہی تھی کہ صبح ہوئی تو ایک اور مصیبت ہو گئی۔ میری ساس گھبرائی ہوئی ہمارے کمرے میں آئیں، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ تو بتا بھی نہیں پا رہی تھیں، اشارے سے بولیں کہ چلو نادیہ کے کمرے میں چلو، اس کی حالت ٹھیک نہیں۔ ہم لوگ بھاگے بھاگے نند کے کمرے میں آئے۔ میں نے دیکھا تو وہ اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے سے اسے کوئی بہت گہرا صدمہ پہنچا ہے اور اس نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ ہم نے اسے سیدھا کیا، پانی کے چھینٹے ڈالے تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ بولی کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا ہوا ہے، بس اس کمرے میں میرا دم گھٹتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میرے پاس ایک الگ کمرہ ہو جس میں کہ میں آرام سے نماز پڑھ سکوں، عبادت کر سکوں۔ لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی آسیب ہے جو مجھے چین سے رہنے نہیں دیتا۔ میری نند کی یہ باتیں سن کر ہم دونوں حیران ہو گئے تھے۔ آسیب ہے تو تمہیں کیسے پتا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ بھابھی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اسے صاف پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ آپ نے میری حالت نہیں دیکھی؟ میں اپنی نند کی باتیں سن کر چپ ہو گئی۔ میرے شوہر نے بھی سر پکڑ لیا۔ میری ساس ہم سے نظریں چرانے لگیں۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ناٹک کر رہی ہے۔ اماں میں ناٹک نہیں کر رہی، میری نند روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اب ہمیں سمجھ آیا کہ میری نند واقعی میں کوئی ناٹک نہیں کر رہی، لیکن اس کے بعد اس نے واقعی میں ناٹک کرنا شروع کر دیا۔ اب اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ میری ساس کی پریشانی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میری نند نے شرط رکھ دی کہ وہ تبھی کھانا کھائے گی جب اس کے لیے الگ کمرہ بنے گا۔ اسی گھر میں میری نند ایک الگ کمرہ چاہتی تھی کہ جس میں وہ عبادت کر سکے۔ میری نند کے بقول اس پر آسیب کا سایہ تھا۔ اگر اسے الگ کمرہ نہ ملا اور اس نے پوری رات عبادت نہیں کی تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ بالآخر ایک دن میری ساس تنگ آ گئیں۔ وہ اس کو اپنا کمرہ بھی نہیں دے سکتی تھیں کیونکہ میرے ساس اور سسر کا بھی ایک اپنا ہی کمرہ تھا۔ دوسرا کمرہ میرا تھا، جبکہ تیسرا کمرہ ایک مشترکہ کمرہ تھا جہاں پر سب لوگ اٹھتے بیٹھتے تھے اور میری نند میری ساس یا پھر میری بڑی نند کے کمرے میں سوتی تھی۔ کمرے میں بھی لوگ رہتے تھے، کبھی کوئی آ جاتا تو کبھی کوئی مہمان رہتا۔ اسی وجہ سے میری نند چاہتی تھی کہ ایک کمرہ خاص طور پر اسے دیا جائے جہاں پر صرف اس کی چیزیں ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ چلو ہم ایسا بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ میری بہن کی خوشی میرے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ اب میں اسے بیچ سڑک میں پھینک تو نہیں سکتا۔ نند نے 3 دن مسلسل کھانا نہیں کھایا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ ایک کمرہ خالی کر کے اپنی بہن کو دے دیں، پر ہمیں حیرت اس وقت ہوئی جب میری نند نے ہمارے سامنے کمرے کے علاوہ ایک اور انوکھی شرط رکھ دی۔ کہنے لگی کہ مجھے بڑا سا تالا بھی لا کر دیں تاکہ اس کمرے میں میں کسی کو آنے نہ دوں۔ یہ بڑی عجیب بات تھی، کنواری لڑکی اور الگ کمرہ رکھے گی۔ میری ساس نے اسے گھور کر دیکھا تو بولی، ہاں اماں، مجھے الگ کمرہ چاہیے ہی۔ میں کنواری تو ہوں لیکن اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ آسیب ہے۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں کسی کے ساتھ آسیب ہے، اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں کسی کے ساتھ رہتی ہوں تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ نند کی یہ باتیں تو مجھے بالکل بھی سچ نہیں لگتی تھیں۔ ظاہر ہے وہ صرف اور صرف جھوٹ بول رہی تھی، لیکن میری ساس ماں کا دل رکھتی تھی، اس کے لیے اپنی بیٹی کو چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ بالآخر میرے شوہر نے میری منت کی کہ تم اپنے کمرے کو خالی کر دو، ویسے بھی میں اپنی بہن کی شادی کچھ ہی عرصے میں کر دوں گا۔ ہم کمرہ خالی کر کے دوسرے والے کمرے میں چلے جاتے ہیں، اس میں باہر سے تالا تو نہیں لگتا، اندر سے کنڈی میں لگوا دوں گا۔ میرے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا۔ اس گھر میں یہ کمرہ ہی میری دنیا تھی اور اب وہ بھی مجھ سے چھن رہا تھا۔ میری نند بہت خوش تھی، کہنے لگی کہ یہ کمرہ میرا سب سے پسندیدہ کمرہ ہے، لیکن اگر آپ مجھ پر ایک مہربانی کریں کہ روزانہ 1 گھنٹے کے لیے مجھے اپنا کمرہ دے دیا کریں
تو پھر میں آپ کو اس کمرے سے نہیں نکالوں گی اور میں دوسرے کمرے میں باقی اکیلے وقت گزاروں گی۔ ہم نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، 1 گھنٹے کے لیے اگر تم ہمارا کمرہ لے بھی لیتی ہو تو ہمیں اتنا فرق نہیں پڑتا۔ میں یہ مسلسل کمرہ رہتے ہوئے اس کی عادی ہو چکی ہوں، میں اسے چھوڑوں گی تو مجھے دکھ ہوگا، نئے کمرے میں جانا آسان نہیں۔ میری نند نے یہ بات مان لی تھی۔ اب اس نے کھانا پینا شروع کیا، دوسرا کمرہ بھی اسے دیا گیا اور میرے کمرے کو 1 گھنٹے کے لیے میری نند کے پاس ہونا تھا۔ میں بھی خوش ہی تھی کہ چلو یہ مصیبت میرے سر سے ٹلی۔ صبح کے 12 بج رہے تھے جب میری نند نے کمرے کا دروازہ بجایا، بولی کہ بھابھی باہر نکلیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ کمرہ 1 گھنٹے کے لیے میرا ہوتا ہے، تبھی میں اس کمرے میں رہنا چاہتی ہوں۔ آپ پہ بھی باہر چلی جائیں ورنہ بعد میں تو بھائی آ جائیں گے، تو پھر آپ کیسے یہاں پہ مجھے بیٹھنے دیں گی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تو باہر چلی گئی۔ میری نند نے دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ دروازہ مکمل طور پر بند تھا، اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن عجیب سی ہلکی ہلکی آواز تھی جو میں سن سکتی تھی، پر مجھے اس آواز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری نند جب بھی کمرے میں داخل ہوتی ایسا لگتا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد میرا شوہر بھی گھر آ گیا۔ ہم نے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا تو اس نے دروازہ نہیں کھولا، کہنے لگی کہ آپ لوگ تھوڑی دیر میرے کمرے میں چلے جائیں، میں یہاں پر ہی رہوں گی۔ یہ عجیب تماشا ہے۔ میرے شوہر نے غصے سے اپنی امی سے کہا، آپ اس کا کمرہ الگ ہی کر دیں، ورنہ تو یہ جب چاہے گی گھنٹہ ہمارے کمرے میں آ کر بیٹھے گی، تب ہم کیا کریں گے؟ تب میری ساس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو بیٹھک میں منتقل کر دیتی ہوں، کیونکہ اگر یہ کمرہ تم لوگوں سے لے لیا تو تمہاری تو زندگی عذاب ہو جائے گی، دوسرے کمرے میں ایک کھڑکی بھی نہیں ہے، اس طرح تم لوگوں کا رہنا مناسب نہیں۔ یوں یہ بات ختم ہو گئی۔ اب میری نند کو بیٹھک میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ بیٹھک کا ایک دروازہ ہمارے گھر کی طرف کھلتا تھا جبکہ باقی کا باہر کی طرف کھلتا تھا۔ میری ساس کو اپنی بیٹی پر تھوڑا بہت شک بھی تھا، انہوں نے بیٹھک کے دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا تھا، اب وہ صرف اندر سے دروازہ کھول سکتی تھی۔ میری نند ایسے ہی کرتی، بیٹھک میں رہتی اور زیادہ تر وقت وہیں پر گزارنے لگی۔ میری نند کا یہی کہنا تھا کہ وہ وہاں جا کر عبادت کرتی ہے۔ ایک دن میں صبح اٹھی تو نند اپنے کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کے سر پر نہ دوپٹہ تھا اور نہ ہی کپڑے مناسب پہنے ہوئے تھے۔ چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں میک اپ زدہ چہرے کے ساتھ وہ کچن کی طرف جانے لگی تو میری نظر اس پر پڑی۔ میں نے کہا، نادیہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم کم از کم گھر میں جوان بھائیوں کے ہوتے ہوئے ڈھنگ کا لباس تو پہنو۔ بھابھی آپ کون ہوتی ہیں مجھے یہ سب کہنے والی؟ میری نند نے تڑاک سے جواب دیا تو میں چپ ہو گئی۔ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ میں اپنی نند کی اصلاح کرتی یا پھر اس سے کسی بھی قسم کی توقع رکھتی۔ خاموش حل تھا، میں چپ کر گئی۔ لیکن کبھی نہ کبھی تو بلی تھیلے سے باہر آتی ہے اور اللہ بھی اپنا معجزہ دکھا دیتا ہے۔ ایک دن گھر میں بہت سارے مہمان جمع ہوئے تھے۔ میری ساس کہنے لگیں کہ بیٹی مجھے نماز پڑھنی ہے۔ میرے کمرے میں بھی میرا شوہر سو رہا تھا۔ میں نے کہا، اماں جی آپ اپنی بیٹی کے کمرے میں کیوں نہیں چلی جاتی؟ قرآن پاک بھی وہیں پڑھ لیجیے گا، ویسے بھی آپ اونچی آواز میں تلاوت کرتی ہیں، اسلم جاگ جائیں گے، تھکے ہوئے آئے ہیں۔ میری ساس کو میری بات پسند آئی، کہنے لگیں کہ شوہر کا آرام کا خیال رکھنے والی لڑکیاں ہی زندگی میں کامیاب ہوتی ہیں، ان کے رشتے کامیاب ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی ساس کو اپنی نند کے کمرے میں بھیج دیا، پر نند نے کمرے کا دروازہ میری ساس کے منہ پر بند کر دیا اور بولی، میں اپنے کمرے میں مصروف ہوں، نماز پڑھ رہی ہوں۔ نماز پڑھ رہی ہو؟ یہ کون سا وقت ہے بیٹی؟ تم نے تو وضو بھی نہیں کیا ہوا، دیکھو ہاتھوں پر نیل پالش لگی ہے، ایسے تو نماز نہیں ہوتی، تم کر کیا رہی ہو؟ مجھے اماں میں جو بھی کروں اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ قرآن پاک لیں اور یہاں سے جائیں۔ میری نند نے اماں کے ہاتھ سے قرآن پاک کھینچا اور صوفے پر پھینک دیا۔ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی دیکھ کر میری ساس کا دل تڑپ گیا اور میرا بھی۔ انہوں نے فوراً سے قرآن مجید کو اٹھایا اور ساتھ میں اپنی آنکھوں پر لگا کر چومنے لگیں۔ انہیں اللہ سے بہت خوف آ رہا تھا، لیکن میری نند اسی طرح اکڑ کر کھڑی تھی جیسے اسے اس دنیا سے واپس ہی نہیں جانا۔ اور پھر جب صبح ہوئی تو جو کچھ سب نے دیکھا وہ سب ہی کے لیے عبرت ناک تھا۔ میری نند کمرے سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ کافی بار دروازہ بجانے پر اس نے دروازہ کھولا۔ اس کی شکل دیکھ کر تو ہم ڈر ہی گئے۔ اس کی آنکھوں کے اوپر 2 بڑے بڑے دانے نکل چکے تھے۔ وہ دانے ایسے تھے جیسے
پتھر کے ہوں۔ ہم نے نند کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا، پر میری ساس نے کہا کہ یہ کوئی بیماری نہیں، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے، تم اسے ٹھیک کرنا بھی چاہو گی تو نہیں ہوگی، یہ اللہ نے تمہاری گستاخیوں کی تمہیں سزا دی ہے۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ تم اس کمرے میں بیٹھ کر اپنی ڈانس کی ویڈیو بناتی ہو، لیکن میں نے تمہارے بھائیوں کو یہ بات نہیں بتائی، ورنہ وہ تمہیں جان سے مار دیتے۔ میں تمہاری یہ ساری بکواس برداشت کرتی رہی کہ میں تمہارے کمرے میں آ کر نماز پڑھوں گی، برکت ہوگی اور اس برکت سے تم یہ سب کچھ چھوڑ دو گی، پر تم نے تو بے حرمتی کی حد کر دی، اپنی بھابھی کا زیور بھی چرایا، سارے کپڑے پہن پہن کر تم نے الگ الگ ویڈیو بنائی، اور اب تم قرآن پاک کی بے حرمتی پر اتر آئی۔ ایسا کرو گی تو پھر تمہارے ساتھ یہی ہوگا، خدا تمہیں غرق کرے گا، تم دیکھ لینا، زندگی میں کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ میری ساس کا یہ رویہ دیکھ کر میں بھی حیران ہو گئی، واقعی ان کا ایمان ان کی مامتا سے بڑا تھا، اور ہر ماں کو۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔